محترم ناظرین، آپ نے دلیل پہلی کا جواب سن لیا، اب ان کی دلیل دوسری جو ہے یہ ماتم کی دلیل میں پیش کرتے ہیں، قرآن کی آیت اس پر آتے ہیں ہم۔ دوسری آیت یہ سورہ نساء آیت 148 سے پیش کرتے ہیں کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اب ذرا اس پر دیکھ لیں یہ شہنشاہ نقوی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مبارکہ نساء کے اندر اللہ اعلان کر رہا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ ترجمہ محسوس کیجئے گا، اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں احتجاج کرنا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ کو پسند نہیں ہے روڈوں پر احتجاج کرنا، شاہراہوں پر ماتم کرنا۔ توجہ چاہوں گا، پورا ترجمہ سنیں گے جب نتیجہ ملے گا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے اونچی آواز میں کسی کے خلاف بولنا، اللہ کو پسند نہیں ہے مگر قول کے ذریعے الفاظ کسی کے خلاف اونچی آواز میں کہ دور تک آواز جائے، لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہو، شاہراہوں پر جلوس نکلیں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ الا من ظلم، مگر جس پر ظلم ہوا ہے۔ آپ نے سن لیا کہ شہنشاہ نقوی صاحب نے اس پہ کیا شگوفے چھوڑے ہیں۔ انہوں نے جو اس پر جو ہے وہ کیا بات کی ہے کہ روڈوں پر احتجاج کرنا اور روڈوں پر ماتم کرنا کیا ہے، یہ پسند نہیں ہے مگر جس پر ظلم ہو۔ اب روڈوں پر احتجاج کرنا اور روڈوں پر اپنے آپ کو پیٹنا، یہ اس آیت سے دلیل پکڑ رہے ہیں اس بات کی، ٹھیک ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ حسین مظلوم ہے اسی لیے ہم روڈوں پر ان کا ماتم کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، جو اور یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب آتے ہیں ان کی جواب کی طرف۔ سب سے پہلا جواب جو ترجمہ ہے آپ دیکھیں، جو ترجمہ ان کے مولوی نے کیا ہے اور مطلب لیا ہے، ذرا پہلے اس پر آتے ہیں ہم۔ ترجمہ فرمان علی دیکھیں ذرا، شیعوں کے ترجمہ فرمان علی، اس میں ترجمہ کرتا ہے کہ خدا کسی کے ہانک پکار کر برا کہنے کو پسند نہیں کرتا مگر مظلوم، بریکٹ میں ہے کہ ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، یعنی جس پر ظلم ہوا وہ ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے۔ برائی بیان کرنے کا ذکر ہے، پیٹنے کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، روڈوں پر احتجاج کرنے کا، پیٹنے کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ جو ہے وہ ان کے فرمان علی صاحب کا ہے، جس میں صرف یہ ہے کہ ظالم کی برائی بیان کر سکتا ہے، پیٹنا، روڈوں پر احتجاج کرنا یہ تو ثابت ہی نہیں ہوتا ہے آیت سے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس پر ظلم ہوا، جو مظلوم ہے وہ بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ مظلوم تو حسین ہے، ظلم تو حسین پر ہوا، یہ تو مظلوم نہیں ہے، ان کے ماں بہن، ان کے بھائی کو شہید نہیں کیا گیا، جن کے باپ کو، جن کے بھائی کو، جن کے رشتہ دار کو شہید کیا گیا ہے، ان کی سیرت کیا تھی؟ امام زین العابدین کی سیرت کیا تھی، جن کے والد کو ان کی آنکھوں کے سامنے مظلوماً شہید کیا گیا؟ تو مظلوم تو زین العابدین ہوئے نا۔ تو زین العابدین کی سیرت کیا تھی؟ انہوں نے کبھی روڈ پر احتجاج کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو پیٹا آپ کی طرح؟ کبھی نہیں پیٹا۔ انہوں نے کبھی آپ کی طرح ہر محرم میں ماتم کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی جو ہے وہ اختیاری ماتم کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ جو آپ کا عمل ہے اس کے مطابق امام زین العابدین نے کوئی چیز نہیں کی۔ جو حقیقی مظلوم ہیں وہ تو کبھی ایسی بات نہیں کرتے کہ روڈوں پر آئے اختیاری ماتم کریں، اجتماعی طور پر کریں، ہر سال کریں، کبھی نہیں کیا انہوں نے۔ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے سوجی ہے کہ آپ اس دلیل پکڑ رہے ہیں اس آیت سے، حالانکہ آپ مظلوم بھی نہیں ہیں، مظلوم تو امام زین العابدین تھے۔ تو بہرحال سیرت ائمہ یہ نہیں ہے، مظلومین جو حقیقی مظلوم تھے ان کی سیرت یہ نہیں ہے۔ اگر آیت سے یہ بات ثابت ہوتی تو لازماً امام زین العابدین یہ کرتے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلیں ہم۔ ظلم کیا کیا ہے؟ ان کے علماء نے تفسیر کھول کے دیکھیں آپ، ان کے علماء نے اس آیت کی تفسیر میں کس بات کو ظلم کہا ہے۔ سب سے پہلی بات مقبول کھول کے لیے دیکھیں، ترجمہ مقبول میں واضح کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ تم میں خیر و خوبی نہیں تو اس کی اس بات پر خاموش نہ رہو بلکہ اس کو جھٹلاؤ کیونکہ اس نے تم پر ظلم کیا۔ یعنی کوئی تمہیں کہے کہ تم میں کوئی اچھی بات ہی نہیں، تم میں کوئی خیر و خوبی نہیں، تم اچھے بندے ہی نہیں ہو، تو ایسا کہنا تم پر ظلم ہے، تم کیا کرو؟ اس کو جواب دو، ایک بات۔ دوسرا مجموع البیان جلد نمبر 3 پیج 188 واضح کہتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مہمان بن کر کوئی آئے اور وہ مہمان کی صحیح طور پر مہمان نوازی نہ کرے تو کیا ہے؟ فلا جناح علیہ فی ان یذکرہ بسوء ما فعلہ، کہ تو وہ مہمان جو ہے اپنے میزبان کی برائی بیان کرے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات کیا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ تم
اچھے بندے نہیں ہو, تمہیں کوئی خوبی نہیں ہے, تو وہ یہ بھی ظلم ہے. اگر تمہیں کوئی کہے کہ تمہیں کوئی مہمان نوازی تمہاری صحیح نہ کرے تو یہ بھی ظلم ہے. تو ان موقعوں پر بھی شیعوں کو چاہیے کہ وہ بھی روڈ پر احتجاج کریں. اگر میں شیعوں کو بولوں کہ شہنشاہ نقوی اور شعر شیعہ تم میں کوئی خیر ہی نہیں ہے, تمہیں کوئی بھلائی نہیں ہے, تو بقول تمہارے مقبول والے کے, تمہارے امام کے, تم پر ظلم کر رہا ہوں, اور روڈ پر آ کے ختم کرو. اپنے کو پیٹو کہ علی معاویہ نے ہمیں کہا ہے کہ تم بھلائی نہیں ہے, پیٹو, احتجاج کرو, کیونکہ ظلم ہے تم پر. اب تم پیٹنا چاہیے, تمہیں رونا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے. روڈوں پر آؤ کیونکہ علی معاویہ کہہ رہا ہے کہ تم بھلائی نہیں ہے. تو اگر تم واقعی اس آیت پہ عمل کرنا چاہتے ہو نا, تو اگر پیٹو, میری اس ویڈیو کی بات تم سارے شیعہ اگر پیٹو روڈوں پر, ورنہ ہم کہیں گے کہ تم ظلم پہ ماتم نہیں کرتے, صرف ڈرامے بازی کرتے ہو. یہ اگر تمہیں کوئی مہمان, تمہارا شیعہ کوئی شہنشاہ نقوی کو بلائے اور اس کو مہمان نوازی صحیح نہ کرے, اس کو پیسے پورے نہ دے, اس کو صرف دال کھلائے 10 دن, تو پھر مہمان نوازی نہیں ہوئی اس کی شہنشاہ نقوی کی, تو اس کو چاہیے کہ 11ویں دن کیا کرے, یہ احتجاج کرے کہ میرے فلاں شیعہ نے مجھے بلایا, صحیح پیسے بھی نہیں دیے مجھے 10 دن دال کھلائی اس نے, تو مجھے احتجاج کرو روڈوں پر. تو یہ اس پر ظلم ہوگا, تو احتجاج کرو روڈوں پر. یہ تو ظلم آپ کے نزدیک یہ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتجاج کرو, اپنے آپ کو پیٹو, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ظلم ہے آپ کے نزدیک. تیسری بات کہ آپ کا دعویٰ ہے ماتم حسین, اس میں کہیں ماتم حسین کا لفظ نہیں ہے, مظلوم کا الفاظ ہے, مظلوم کوئی بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ماتم حسین کا لفظ نہیں ہے, نہ ہی دن مقرر کرنے کی بات ہے, نہ ہی اجتماعی بات ہے, اور نہ ہی اختیاری ماتم کرنے کی بات ہے, اور نہ ہی ہر سال ماتم کرنے کی بات ہے. تو یہ تو آپ کی دوسری دلیل کا جواب ہو گیا, روڈوں پر احتجاج کرنا, روڈوں پر ماتم کرنا. تو ان کا یہ حال ہے. تو کہاں بات ہو رہی ہے زبانی صرف احتجاج کرنے کی, زبانی صرف ظالم کے ظلم بیان کرنے کی, اور کہاں روڈوں پہ آ رہے ہیں یہ, ماشاء اللہ سبحان اللہ, کتنے بڑے مجتہد ہیں یہ. تو جواب ہو گیا ان کی دوسری دلیل کا, دوسری آیت کا. اب آتے ہیں ان کی دلیل نمبر 3, جو تیسری آیت پیش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تیسری آیت یہ پیش کرتے ہیں سورہ الذاریات سے, بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جو ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی تھی. ان کا واقعہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے بوڑھے ہو گئے تھے, ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی, خود بوڑھے ہو گئے تھے, تو اس دور میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے مہمان بنے. پھر ان کو خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے. اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی انہوں نے. جب یہ بات بی بی سارہ نے سنی تو اللہ قرآن فرماتے ہیں فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا. شیعہ نے اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ آئی چلاتی ہوئیں اور اپنا منہ متھا پیٹا, ٹھیک ہے. آئی چلاتی ہوئیں, اپنا منہ پیٹا, تو گویا اس سے ماتم ثابت ہوا, کیونکہ اسے تعجب ہے. یہ تعجب اور حیرت کی بات ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ہوگی, تعجب کی بات ہے. تو ہمیں بھی حسین پر تعجب ہے کہ واہ حسین تو نے کس طرح شہادت دی ہے. ہمیں بھی تعجب ہے حسین پر, اس لیے ہم اپنے آپ کو پیٹتے ہیں جس طرح بی بی سارہ نے پیٹا اپنے آپ کو. تو یہ دلیل دیتے ہیں یہ. تو سب سے پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا جو ماتم کرتے ہیں غم حسین پر, غم حسین کا نام عزاداری, غم غم غم, سارا دن غم کرتے رہتے ہیں, لیکن یا کہہ رہے ہیں ہمیں تعجب ہے. تو اب یہ ان کا پیندرا بدل گیا, اب ان کا جو ہے وہ طریقہ بدل گیا, اور تعجب پر غم چھوڑ دیا انہوں نے, اب تعجب پر آ گئے, اب تعجب دلیل بنا رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. اور آگے چلیں, ٹھیک ہے, آگے چلیں. یہاں جو ہے وہ بی بی سارہ نے جو اپنے آپ سر پہ ایسا مارا, تو یہ عورتوں کا طریقہ ہے. جب بھی تعجب والی بات دیکھتے ہیں تو عورتیں تو کہتی ہیں ہائے کیا ایسا ہوگا, ہائے کیا ایسا ہوگا. تو یہ عورتوں والی باتیں ہیں, طریقہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ شیعوں کا طریقہ بھی عورتوں والا طریقہ ہے. جس طرح عورتیں کرتے ہیں تو شیعہ بھی عورتوں کی حرکتیں کرتے ہیں, اپنے آپ کو پیٹتے ہیں. یہ عورتوں والی حرکتیں ہیں, یہ مردوں والی حرکتیں نہیں ہیں. مرد کبھی اس طرح نہیں کرتے, عورتیں کرتی ہیں جس طرح تم. تو یہ طریقہ عورتوں والا ہوا, مردوں والا طریقہ نہیں ہوا. پھر تیسری بات کہ بی بی سارہ نے ایک بار ایسا کیا, بار بار نہیں کیا ایسا. تعجب میں صرف ایک بار کیا, ہائے کیا میں بیٹا جنوں گی, اتنی بوڑھی ہو گئی میں. لیکن شیعہ بار بار کرتے ہیں. تو ایک بار مارنے سے بار بار کی دلیل پکڑنا, تو یہ بات بھی ثابت نہیں ہوتی. پھر آگے چلیں. بالفرض ہم مان بھی لیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے, اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ماتم ثابت ہو گیا. لیکن پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ یہ بالفرض, ہم نے بالفرض مطلب لیا ہے, بالفرض مطلب لیتے ہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ شریعت ابراہیمی, یہ شریعت محمدی ہے, یہ یہاں ممنوعات ہیں. نبی نے منع کیا ہے, ائمہ نے منع کیا ہے, خود نبی نے منع کیا ہے کہ ماتم نہ کرو, خود ائمہ نے منع کیا ہے ماتم نہ کرو, خود حسین نے منع کیا ہے کہ ماتم نہ کرو. تو ہماری شریعت میں یہ بات نہیں چلے گی. بالفرض تمہارا مطلب صحیح بھی ہو کہ یہاں سے ماتم ثابت ہوتا ہے, پھر بھی یہ وہ شریعت ہے, ہماری شریعت میں پیٹنا منع ہے اپنے آپ کو, ٹھیک ہے. تو دلیل نہیں بنتی آپ کی, ٹھیک ہے. پھر آگے فرشتوں نے کیا جواب دیا, فرشتوں نے کیا جواب دیا, اتعجبین من امر اللہ, کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو. تو گویا کہ فرشتوں نے بی بی سارہ کے تعجب پر ان کو منع کیا.
کہ جو اللہ کا فیصلہ ہو تعجب نہ کرو اس پر. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے کہ حسین شہید ہو تعجب نہ کرنا چاہیے اس پر. ٹھیک ہے, تو یہ ہے فرشتوں کا جواب. تو ہم بھی تم کو جواب دے رہے ہیں فرشتوں والا کہ تم حسین پر تعجب کر رہے ہو, وہ تو اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے ان کو مقام دیا, درجہ دیا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, تعجب کر رہے ہو اس پر. اچھا, تو اس سے ثابت شیعہ کرتے ہیں کہ ہر تعجب والی بات پر کیا ہے ماتم کرو. تو کیا شیعہ ہر تعجب والی بات ماتم کرتے ہیں؟ جس بات میں تعجب ہو کیا شیعہ ماتم کرتے ہیں؟ کبھی نہیں کرتے, صرف ماتم حسین کرتے ہیں بس. یہ تو تعجب والی بات اگر ہو تو ہر تعجب والی بات پر تم اپنے آپ کو پیٹو, اپنے آپ کو مارو, کبھی تم اس پہ عمل نہیں کرتے. تو ثابت ہوا کہ تمہارا اس آپ پہ عمل ہی نہیں ہے, تمہاری ڈرامے بازی ہی ہے, تم صرف ڈرامے بازی کرتے ہو. یہ ٹھیک ہے جی. تو یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ بی بی سارا نے ماتم کیا, اپنے آپ کو پیٹا, یہ ساری باتیں ان کی غلط ہیں, یہ غلط ہیں. بی بی سارا نے پیٹا نہیں تھا, صرف تعجب میں اس طرح کیا تھا, ایک بار کیا تھا ہایا بیٹا جنگی میں. تو میں آپ کے سامنے ان کی دلیل کا جواب دے دیا. اور یہ جو ان کا طریقہ ہے, جو دعویٰ ہے اور ان کا عمل ہے کہ ماتم حسین ہو, یہ بھی ثابت نہیں. ماتم حسین کی بات ہی نہیں ہے اس میں. دن مقرر ہو, اجتماعی ہو, اختیاری ہو, ہر سال ہو, یہ بھی ثابت نہیں ہے اس میں. تو شیعوں کا عمل اور دعویٰ اس کے مطابق کوئی بھی آیت شیعہ پیش نہیں کر سکتے. تو جو قرآن کی آیات سے دلیل پکڑتے ہیں شیعہ, ان کی جو مشہور آیات ہیں, میں نے ان کا جواب آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلی گروپ میں جو روایت پیش کرتے ہیں ان کا جواب آپ کے سامنے رکھا جائے گا.